الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ریاض الصالحین، باب فی المراقبہ، حدیث نمبر 62، جس کا مضمون یہ ہے کہ مومن بندے کا ایمان اور یقین پختہ اور کامل ہونا چاہیے تقدیر پر۔ تو حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان، میں تمہیں چند کلمات سکھلاتا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، اور جب مدد کا طالب ہو، مدد طلب کرنا ہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کر، اور یقین رکھو کہ اگر تمام دنیا کے لوگ تجھے فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو وہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر وہ سب تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو وہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ قلم لکھ چکے ہیں، قلم اٹھ چکے ہیں، اور تقدیر کے دفاتر خشک ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جامع ترمذی کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں اس طرح ہے کہ اللہ کی احکام کی حفاظت کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ فراخی کے زمانے میں اللہ کو یاد رکھو، وہ تنگی میں تمہیں یاد رکھے گا، اور یقین رکھو کہ جو بات تقدیر کی تم سے خطا کر گئی وہ تم تک پہنچنے والی ہی نہ تھی، اور جو بات تمہیں پہنچ گئی وہ تم سے چھوٹنے والی ہی نہ تھی۔ جان لو کوئی کامیابی صبر کے ساتھ ہے، اور تکلیف کے ساتھ کشادگی ہے، اور تنگی کے ساتھ کشادگی ہے۔ حدیث کی تشریح۔ یہ حدیث مبارک جوامع الکلم میں سے ہیں، اور اس کے مخاطب بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، جو علم و عمل اور کمال اخلاق میں اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو مخاطب ہیں کہ ہر وقت احکام الہی کی رعایت ملحوظ رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے کہ اس کی تائید اور اعانت تمہیں حاصل ہوگی، اور اس کے انس اور محبت سے سرفراز ہو کر تمام مخلوقات سے مستغنی ہو جاؤ گے۔ اور جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، اللہ ہی سے سوال کرو اور اسی سے مانگو، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ تمام خزانے اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، اس کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ بات یقین کی ہے، جس قدر یقین پختہ اور ایمان کامل ہوگا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد میں اضافہ ہوگا اور مخلوق سے توجہ ہٹے گی، اور جس قدر یقین میں کمی اور غفلت ہوگی، اسی قدر مخلوق کی جانب محتاجی بڑھے گی۔ اس وجہ سے اللہ کے بندے کو چاہیے کہ جو مانگے وہ اللہ سے مانگے، اور جو استعانت طلب کرے، مدد طلب کرے، وہ اللہ ہی کے ذات سے طلب کرے کہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی قوت اور قدرت حاصل نہیں ہے، اور جب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے
تو ان سے مانگنا بھی فضول ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوقات کسی کو فائدہ پہنچانے چاہیں تو وہ اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوقات مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل اور یقین کامل نصیب فرمائے۔